بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کے پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رجب کے جمعہ کے دن کی 3 خاص دعائیں، 3 خاص اعمال شیئر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ مختصر سی جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اور اہمیت شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا۔ اسی دن آپ کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن آپ دائرہ آخرت کی طرف روانہ ہوئے، اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس میں قیامت قائم کی جائے گی۔ اس دن کی عظمت، فضیلت اور شان اور مرتبہ کا اندازہ ہم صرف اسی بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورت یعنی کہ سورت جمعہ موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یوں جب بھی درود و سلام پڑھا جائے، اس کے پڑھنے والے کو بارگاہ الہی میں اور دربار مصطفیٰ سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن درود و شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بارگاہ خداوندی سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ تو میری بہنوں، یہ تھی مختصر سی جمعہ کے دن کی فضیلت، برکات۔ اب آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کی خاص دعائیں شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور جس میں سے پہلی دعا سبحان اللہ العظیم۔ اس کے متعلق حدیث مبارک ہے کہ جس نے سبحان اللہ العظیم کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جو میری بہن یا بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے، تو انہیں چاہیے کہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ ان احادیث میں سبحان اللہ یا سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ و بحمدہ کہنے پر درخت لگانے کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے۔ اگر کوئی سوار اس درخت کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کی مسافت ختم نہ ہوگی، اور جنت میں تمہارے کمان کے برابر جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر اور برتر ہے جن پر آفتاب طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، پہلی دعا جو خاص طور پر آپ نے جمعہ کے دن پڑھنی ہے وہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس دعا کو جمعہ کے دن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو حالت 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے اول اور آخر اللہ رب العزت کی ذات سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ تھی پہلی دعا۔ اب آپ کے ساتھ دوسری دعا ذکر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، دوسری دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلتیں اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد انسان کو غموں سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ ایک ایسا ورد ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح اس دعا کو، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ اس عظیم ورد کی فضیلت یہ ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت نہیں،
کیونکہ یہ ہر کسی کے دلوں میں لکھا ہوا ہے اور سب کو زبانی یاد ہے، لیکن وہ شیطان مردود یہ قرآن کلمات کو پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کی روح میں، انسان کے خون میں یوں دوڑتا ہے جس طرح جسم میں خون دوڑتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو جانتے نہیں اور شیطان اس کے بارے میں غور کرنے دیتا نہیں، کیونکہ یہ بڑے ہی بابرکت کلمات ہیں اور ان کی اتنی زیادہ فضیلت اور اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر آپ کسی بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی ان قرآنی کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گی، آپ کو محتاجی سے دور رکھے گی، آپ پر محتاجی کے دروازے بند کر دے گی، کیونکہ اس قرآنی کلمات میں 99 مرض کی دعا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ قرآنی کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعا کو سنے گا اور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھی دوسری دعا کے کلمات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب آپ کے ساتھ تیسری دعا شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کی تیسری دعا، تیسرے کلمات خاص طور پر استغفار کے ہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کثرت سے استغفار کریں، رب کے حضور توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس اور یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان یہ بیرونی طاقت ہے، اور یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام، کیونکہ وہ معصوم ہیں اور ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان شر کی طاقتوں سے محفوظ رہا جائے تو کثرت کے ساتھ اللہ کی ذات سے توبہ استغفار کریں اور گناہوں پر توبہ کرتے رہیں۔ میری بہنوں، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ سورۃ ال عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ان کے وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جاتے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمے نہیں رہتے، اور ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نواز دے گا۔ تو میری بہنوں، استغفار کی کئی تسبیحات ہیں، آپ جمعہ کے دن استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گی، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، استغفار کی اب کئی تسبیحات ہیں، اب کوئی بھی تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ مختصر آسان عمل ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔